السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلام کیوز چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ ہر اسلامک مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک یہ انعامی مقابلہ سعودی عرب کی ایک بہت بڑی اسلامک ویب سائٹ کی طرف سے منعقد ہوتا ہے، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ اس مقابلے کے ذریعے مسلمانوں تک دینی تعلیمات کو پہنچایا جائے اور ان کو دینی تعلیمات سے آراستہ کیا جائے۔ تو بلا تاخیر اس مقابلے کی طرف جاتے ہیں اور اس کے سوالوں کو حل کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ ہے انٹرفیس جس میں ہم سوالوں کے جوابات کو حل کریں گے۔ چونکہ یہ ویب سائٹ عربک کے اندر ہے تو کافی عرصے سے میں اس ویب سائٹ سے منسلک ہوں، تو سوچا کہ اردو جاننے والے بھائیوں کو بھی اس ویب سائٹ کے فوائد سے آگاہ کیا جائے اور ان تک بھی اسلامی تعلیمات کو پہنچایا جائے۔ تو دوستو، سب سے پہلا سوال ہے کہ من اہم مقاصد سورۃ النور، کہ سورۃ نور کے اہم مقاصد میں سے یہ 3 اختیارات ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا آپشن ہے توجیہ المؤمنین الی ترک الاعمال الجاہلیہ، کہ اس سورت کے اندر مسلمانوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ جاہلیت کے اعمال کو چھوڑ دیں۔ دوسرا آپشن ہے ذکر احکام العفاف کہ اس صورت کے اندر عفت، پاک دامنی اور پوشیدہ باتوں کے احکام ہیں۔ تثبیت عقیدۃ البلاء ولا والبراء، اس صورت کے اندر عقیدہ، ولا والبراء کے احکام ہیں۔ تو اگر آپ اس سے پہلے اس کا صحیح جواب جانتے ہیں تو میرے بتانے سے پہلے آپ کمنٹس میں اس کا صحیح جواب لکھ سکتے ہیں۔ تو جی ہاں دوستو، اس کا صحیح جواب ہے ذکر احکام العفاف عفت، پاک دامنی اور پوشیدہ باتوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں احکام نازل کیے ہیں۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر آیات کو نازل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو ثابت کیا۔ سوال نمبر 2، يعرف بأنه إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، کہ یہ جو تعریف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا ماننا ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، تو یہ کس چیز کی تعریف ہے؟ اخلاص کی تعریف ہے، توحید کی ہے، یا ایمان کی ہے؟ آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، اور اس کا صحیح جواب ہے کہ یہ تعریف توحید کی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ہونے میں اکیلا ماننا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کا مالک ہے، رازق ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کو کھلانے پلانے والا اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس طرح الوہیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا، ساری کی ساری عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں اور جو صفات ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہونے چاہیے۔ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کسی اور کو نہیں دینا۔